اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ کو بھی معجزے دی اللہ نے، اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، جو آج انسان پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے یار، ایسی پاکیزہ تعلیمات، ایسا قانون، وراثت کا ایسا نظام، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، ان کا پورا ایک حقوق کی ایک تفصیل، پھر عبادت کا نظام، یہ جو سسٹم اسلام نے دیا ہے نا، جو پوری دنیا کے سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے کہ اس جیسا کوئی نظام نہیں ہے، یہ سسٹم ہی ایک ایسے نبی کے ہاتھ پر جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اللہ کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل نہیں، یہ سسٹم کا پیش کرنا ہی سینکڑوں دلائل کے مترادف ہے. جس میں تھوڑی سی سینس ہوگی نا، وہ کہے گا کہ یہ جھوٹے نبی کا کام نہیں ہو سکتا. جھوٹی چیزیں اتنا عرصہ تھوڑی چلتی ہیں. ایک ایک قانون اسلام کا اٹھا کے دیکھو آپ، ایک ایک قانون، طہارت کا نظام دیکھ لو، وراثت کا نظام دیکھ لو، خرید و فروخت کا نظام دیکھ لو، ہر چیز میں اسلام نے آلٹرنیٹ پیش کیا ہے. ہم کہتے ہیں نا عدالت سے خلا لے لیا، مفتیوں سے بھی پوچھو کیا مطلب. نکاح کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ملک کا ہے، ایک طریقہ کس کا ہے؟ اسلام کا. اس کے آلٹرنیٹ پیش کیا نا اسلام نے. کیا ہو گیا بھائی؟ زندگی گزارنے میں ایک طریقہ یورپ کا ہے، ایک مغرب کا ہے، ایک ہندوؤں کا ہے، ایک عیسائیوں کا ہے، اور ایک کیا ہے؟ اسلام کا. ان کے ہاں آپ کو ہر چیز میں رہنمائی نہیں ملے گی، اسلام میں آپ کو ہر چیز میں رہنمائی. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ مفتی صرف مسلمانوں کے ہاں ہوتے ہیں، ہندوؤں میں مفتی، عیسائیوں میں مفتی، یہودیوں میں مفتی ان کے ہاں لائر ہوتے ہیں. لائر کسے کہتے ہیں؟ کہ چند لوگوں نے بیٹھ کے جو قانون بنایا اس قانون کو جاننے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ لائر. مذہب کے قانون بتانے والا نہیں ہوتا، کیونکہ قانون ہی نہیں ہے مذہب کے پاس. ہندوؤں میں مفتی کرے گا کیا؟ وہ گائیڈ ہی نہیں کر سکتا دو چار چیزوں کے علاوہ. عیسائیوں میں کیا کرے گا؟ وہاں روحانی ہوتے ہیں ان کے، دم درود والے، جن چڑیل بھوت اتارنے والے، پھر آشیرواد لو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مفتی نہیں ہوتے. اور یہ بھی بتا دوں کہ جو روحانی علاج والا ہوتا ہے وہ تو مفتی ویسے ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آج بہت سے مفتی روحانی علاج کر رہے ہیں. حضرت مفتی صاحب ہیں روحانی علاج کرتے ہیں، وہ مفتی تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ روحانی علاج تو غیر مسلموں میں ہوتا ہے. ان کو یہ جو جس طرح کے وہ شعبدے دکھاتے ہیں نا، کیونکہ ان کے ہاں مفتی اب لوگوں کو اپنی طرف گھیرنے کے لیے ان کے پاس نالج تو ہے نہیں نا، کیا گائیڈ کریں گے لوگوں کو وہ بیٹھ کے بیچارے. تو پبلک آئے گی کیسے ان کے در پہ؟ تو کچھ روحانی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، جن چڑیل بھوت اور اس ٹائپ کی چیزوں سے مجمع انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نبوت کے اللہ نے دلائل کے انبار لگا دیے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دیکھو، باتوں کی حفاظت کیسے ہوئی ہے. میں اکثر ایک حدیث لوگوں کو بیان کرتا ہوں کہ ہم جب نبی کے بارے میں یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو کیسے محفوظ کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی حجت ہے نا لوگوں پر. آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے گا اگر آپ نے اس کو فالو نہیں کیا تو اللہ کہتا ہے پھر یہ کس کو ناراض کر رہے ہو؟ مجھے، کیونکہ یہ میرا حکم ہے، یہ ان کا حکم نہیں ہے. تو پھر اللہ کے ذمے تھا کہ ان کی تعلیمات کی حفاظت بہت خاندانی طریقے سے ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی، کیا خیال ہے بھائی؟ نبی بھی نہیں آئے گا. جب نبی بھی نہیں آئے گا ان کے بعد کوئی، اور یہی آخری نبی ہیں، ساری دنیا نے انہی کو فالو کرنا ہے، تو بھائی ان کی اور اس زمانے میں کیسٹیں بھی نہیں تھیں، ویڈیوز بھی نہیں تھیں. کیا آپ کی پوری صورت ویڈیو کی شکل میں محفوظ کر لی جاتی آپ کی پوری سیرت؟ تو پھر اے اللہ کوئی ایسا خاندانی طریقہ ہونا چاہیے ان کی باتوں کی حفاظت کا کہ کوئی غیر مسلم جب اسلام میں آئے تو وہ جب پیغمبر کے احکامات سنے تو اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ واقعی پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مولانا لوگوں نے اپنی طرف سے ان کی طرف نسبت کر دی ہے. اور پتہ کیسے چلے گا یہ والے مولانا صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ والے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک مولانا کہہ رہے ہیں نبی نے یہ فرمایا، دوسرے والے کہہ رہے ہیں یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا. تو ہمارے پاس کرائٹیریا کیا ہوگا؟ ایسا خاندانی طریقے سے حفاظت کی گئی ہے
کہ آپ 1400 سال پہلے کی کسی شخصیت کو اٹھا کے دیکھیں, آپ کو ایک لفظ کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ انہوں نے ہی کہا ہے, مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ محفوظ کیے گئے ہیں, جن کا ہماری شریعت سے تعلق ہے, ان کے بارے میں پورا پورا تبصرہ آپ تسلی کے ساتھ, دلائل کے ساتھ کر سکتے ہو. اکثر میں اس موقع پہ ایک حدیث سناتا ہوں. امام ترمذی نے صرف اتنی سی بات نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانتوں کے درمیان میں گیپ تھا, حالانکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق بولو نہیں. لیکن بھائی یہ کس کی بات بیان ہو رہی ہے؟ اللہ کے سفیر. اگر گیپ نہیں تھا اور امام ترمذی کہتے تھا تو یہ جھوٹ کس پر باندھا جا رہا ہے؟ نبی پر. اگر تھا اور کہتے ہیں کہ نہیں تھا تو یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اس اتنی سی بات کی حفاظت امام ترمذی پوری سند لے کر آ رہے ہیں. حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن, کہہ رہے ہیں مجھ سے بیان کی عبداللہ ابن عبد الرحمن. حدثنا عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری, وہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کی عبد العزیز ابن ابی ثابت جو زہری ہیں انہوں نے, وہ کہتے ہیں حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا عبد العزيز بن ابي ثابت الزهري قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم ابن اخی موسیٰ بن عقبہ. ابراہیم نے اسماعیل نے بیان کیا جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں. قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ, میرے چچا موسیٰ ابن عقبہ نے بیان کیا. قال حدثني قریب, وہ کہتے ہیں مجھ سے قریب نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان میں خلط. ایک ایک چیز کی سند چل رہی ہے بھائی. اور پھر ان تمام راویوں کے بارے میں آپ تحقیق کرنا چاہو, گوگل پہ لکھ لو, آ جائے گا. گوگل پہ کہاں سے آیا بھائی؟ اس دور میں تو گوگل نہیں تھا. کتابوں میں محدثین نے ایسا محفوظ کیا ہے کہ گوگل پہ ایک کتاب کا حوالہ نہیں, درجنوں کتابوں کا حوالہ آئے گا کہ امام ترمذی جس عبداللہ بن عبد الرحمن سے نقل کر رہے ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے, کن علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا, ان کے بارے میں اس زمانے کے لوگوں کا تبصرہ کیا ہے. پھر وہ جو ابراہیم ابن منذر سے بیان کر رہے ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے, ان دونوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ بعض دفعہ آپ بیان کرتے ہو کہ میرے پردادا نے بتایا, حالانکہ پردادا اور آپ کی ملاقات کا تصور بھی جب آپ پیدا ہوئے تھے, جب آپ کے ابا اماں کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, جب آپ کے پردادا کا انتقال ہو گیا تھا. محدثین میں ایسا نہیں ہوتا بھائی, دونوں کا زمانہ کیا ہے قریب, ملاقات ممکن ہے ان کی. تو یہ بحث ہوتی ہے. تو اتنی باتوں کی حفاظت یہ صرف کس کی ہوئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سیرت ایسی بے داغ کہ غیر مسلم بھی, جو آپ غیر مسلموں کے اعتراضات پڑھیں نا جو نبی پر کیے ہیں, سوچتے سوچتے انسان کہتا ہے کہ ان معترضین کو کوئی بھی نبی کی شخصیت پر اعتراض کرنے کا ملا نہیں ہے. ابھی ایک ہندو کا میں نے کلپ سنا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہا تھا کہ انہوں نے 25 سال کی عمر میں جو 40 سالہ بیوہ سے شادی کی ہے نا, وہ مالدار تھیں تو معاذ اللہ پیسوں کی لالچ میں کی ہے. یعنی معاذ اللہ نقل کفر, پیسوں کی اتنی لالچ تھی کہ عمر بھی نہیں دیکھی خاتون کی اور بیوہ سے بولو شادی کریں. اس کا کتنا آسان جواب ہے کہ پھر تو آپ کی زندگی بڑی ٹھاٹ باٹ ہونی چاہیے تھی. جو پیسوں کی لالچ میں کوئی کام کرتا ہے تو پیسہ رکھتا بھی ہے نا, وہ کیا خیال ہے, اس کا تو بڑا بنگلہ ہوتا ہے, اس کے تو ٹھاٹ باٹ شاہانہ زندگی. ادھر حالت کیا ہے, گھر میں آ رہے ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے. جو تعریف کی چیز تھی کہ 25 سال میں ہو کے بھی خواہش نفسانیہ سے ذرہ برابر مغلوب نہیں ہے, بیوہ سے نکاح کر رہے ہیں, جو تعریف کی عقل استعمال کرے گا تو کہے گا یہی نبوت کی دلیل ہے. لیکن جو بے عقل ہوگا وہ اچھی چیزوں میں بھی عیب تلاش کرتا رہتا ہے. یبغونہا عوجا, قرآن کہتا ہے کہ یہ غیر مسلم قرآن میں کجی تلاش کرتے رہتے ہیں. کجی کا مطلب اتنی پیاری کتاب ہے, ایسی خوبصورت تعلیمات ہیں, مگر یہ اس میں کیا تلاش کرتے ہیں؟ تو جو جس کا کام ہی ہو نا عیب تلاش کرنا ہے, اس کو تو عیب ہی نظر آئیں گے. وہ چشمہ ہی اس نے غلط پہنا ہوا ہے. لیکن جو سلیم الفطرہ انسان ہے اسے نبی کی سیرت بھی بے داغ, قرآن بھی بے داغ نظر آئے گا. قرآن بے داغ نظر آئے گا. ایک ملحد نے بڑے اعتراض کیے, میں تو ان کے اعتراضات دیکھتا رہتا ہوں, آج تک کوئی ایک اعتراض ایسا نہیں ہے جس سے سن کے ہمارے ایمان میں الٹا اضافہ نہ ہوا ہو کہ یار ان کو یہ ملا ہے. ٹھیک ہے نا.
ایک ملحد ہے بڑا مشہور, وہ اسلام کے شادیوں پہ بڑا اعتراض کرتا ہے, ابھی میں شادیوں میں بیان نہیں کروں گا. وہ کہہ رہا ہے عیاشی سکھائیے, عیاشی. پیسے کہتے ہیں, بد نظری بھی غلط, زنا بھی غلط, اور ایک طرف کیا ہے, عیاشی سکھائی جا رہی ہے, عیاشی, کہ اتنی اتنی شادیاں ہوتی ہیں ان کے یہاں. تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کرو تو انسان کہتا ہے کہ مرد اور عورت پیدا کس کے لیے ہوئے ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے ہوئے ہیں نا, دوسرے سے دور رہنے کے لیے تھوڑی ہوئے ہیں. یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ جو جس کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہی کام کا حکم دے رہا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو پیدا ایک دوسرے کے لیے ہوئے ہیں. آپ نہیں کرو گے تو نہ ان کو رشتہ ملے گا, نہ آپ کو. سڑیں گے دونوں, ایک دوسری زندگی گزاریں گے, عذاب میں زندگی گزرے گی. اسلام میں تو بالکل نیچر کے مطابق بھائی جس کے لیے مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو کرو گے تو ایک دوسرے کے لیے زندگی گزرے گی نا. نکاح کرو گے تو, نہیں کرو گے تو سڑتے رہو. جیسے آج کل ہو رہا ہے, مرد بھی سڑ رہا ہے بیٹھ کے اور لڑکیاں بھی سڑ رہی ہیں, شادیاں ہی نہیں ہو رہی. تو کرے گا تو ہوگی نا شادی. تو جو اسلام کی خوبیاں ہیں ان کو توڑ موڑ کے کیا بنا کے پیش کرتے ہیں؟ بولو نا, خامیاں. ہر اعتراض میں ایسا ہی ہے. میں تو ان کے جو اعتراض سنتا ہوں نا الحمدللہ, اسی میں جب یہ کہتے ہیں امی عائشہ اتنی کم عمر کی لڑکی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے. معاذ اللہ, نقل کفر, یہ بھی عیاشی ہے. خوبی یہ ہے کہ 50 سال کی عمر میں ایک 9 سالہ لڑکی سے نکاح کیا, مگر اس لڑکی کو کیسا عشق ہوا ہے اپنے شوہر سے. آج عمر میں اتنا فرق ہو, اس کے بعد کوئی عورت اپنے شوہر سے ایسا عشق جیسی محبت کرے گی جیسی امی عائشہ نے نبی سے کی ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی تھی کہ اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کر کے ان کے لیول پہ آ کے ان سے مزاح کیا آپ نے, ان کے لیول پہ آ کے ان سے ڈیلنگ کی ہے, اور اتنی کم عمر سے نکاح کر کے بہترین کامیاب ازدواجی زندگی گزار کے دکھائی ہے. آج تو میچنگ کی شادیاں ناکام ہو رہی ہیں, اور یہ بظاہر جو میچنگ کی نہیں تھی, بظاہر جو میچنگ کی نہیں تھی, اس کو ایسا کامیاب کر کے بتایا ہے کہ آپ تو یہ اعتراض کر رہے ہو امی عائشہ پر کہ اتنی بڑی عمر کے آدمی نے معاذ اللہ آپ سے شادی کر لی. وہ کہیں گی بھائی یہ میرے اوپر احسان کیا ہے, اس سے بہترین رشتہ میرے لیے زندگی میں کوئی ہو نہیں سکتا. ان کو تو اختیار دیا جا رہا ہے, نبی نے بعد میں اختیار دیا, بھائی میرے تو یہ گھر میں فاقے پڑیں گے. جتنی زوجات ہیں نا, نبی نے سب کو بٹھا کے کہا کہ جب گھر میں فاقے آنا شروع ہوئے نا, امہات المومنین نے کہا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے بھائی, کھانا پینا کیا ہو رہا ہے, یہ تو بہت مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ تو نیچر ہے, عورت ظاہر ہے شوہر سے مطالبہ کرے گی. تو جب زیادہ مطالبہ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے, اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ اے نبی اپنی زوجات سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کا مال و متاع چاہیے, عرب میں بڑے بڑے مالدار لوگ پڑے ہوئے ہیں, اس زمانے میں شادی کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا, طلاق ہوتی تھی, دھڑا دھڑ رشتے آتے تھے. فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, آؤ میں تمہیں نکاح ختم کر دیتا ہوں, طلاق دے دیتا ہوں, اور کچھ مال و متاع دے کے رخصت کر دیتا ہوں, جہاں چاہے نکاح کرو. لیکن اگر میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو میں بھی انہی فاقوں میں اور تم بھی انہی فاقوں. تو ساری زوجات کو نبی نے کہا کہ سب سے مشورہ کر کے بتاؤ. سب نے کیا ہوگا کیا, واللہ عالم, سب نے کہا نہیں جی ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. جب امی عائشہ کو کہا گیا نا, نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ جاؤ اپنے گھر میں مشورہ کر لو, جلد بازی فیصلے میں بولو نہ کرو. آپشن ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ طلاق کا دھبا سے بچنا چاہتی تھی. اس زمانے میں طلاق کوئی اتنا بڑا دھبا, یہ ہمارا دور نہیں تھا, ایک آدمی کی 4 بیویاں ہوتی تھیں, وہ تو دھڑا ادھر ایک نے چھوڑا 10 رشتے لائن سے لگے ہوئے ہوتے تھے. آپ اس کلچر میں جا کے سوچو. تو امی عائشہ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ میری تو شادی غلط ہوئی تھی, میں تو اس بھی ابھی تک پریشان تھی, آپ کی عمر 49 سال تھی, میں 9 سال کی تھی, تو یہ تو غامدی کو تعویلات کرنی پڑ رہی ہیں کہ نہیں جی 9 نہیں بلکہ بخاری کی حدیث کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں جی 16 سال تھی. ٹھیک ہے نا, یہ تو معاذ اللہ نقل کفر, اتنی غلط شادی ہوئی تھی کہ بعد میں غامدی صاحب کو بھی بخاری کی حدیث چھوڑنی پڑے گی اس بارے میں. تو یہ تو ویسے ہی میں, آپ نے تو بالکل وہی بات کی جو میرے دل میں تھی. نا 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 نا. نبی نے جب فرمایا نا کہ اب غربت بھی بہت ہے, تو یہ غربت آئندہ, بعض دفعہ عورت اس لیے گزارا کر رہی ہوتی ہے میرے میاں کے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں, تو چلو شاید اللہ کل کچھ اچھا کر دے. ہے بھائی, ایسا ہی ہے نا, کل کیا ہو جائے, کچھ حالات اچھے. اس امید پہ خاتون, جیسے وہ ایک آدمی گیا نا نجومی کے پاس, نجومی ایسے بھیگو ہوتے ہیں, تو نجومی کے پاس گیا, کہنے لگا کہ بھائی ذرا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ. اس نے ہاتھ دیکھ کے بتایا, اس نے کہا 10 سال تک تم غریب رہو گے.
بڑا خوش ہو گیا کہ پھر پیسہ آئے گا. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تمہیں غربت کی عادت ہو جائے گی. غربت کی ٹینشن لینا تم. تو بعض عورتیں اپنے میاں غریب میاں کو اس لیے برداشت کیا ہوا ہے شاید کل اللہ حالات درست کر دے. ادھر کیا تھا پیغمبر کی زوجات؟ غربت، فاقے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غربت پہ اور مہر لگا دی. ٹھیک ہے نا، کہ میرے حالات ایسے ہی رہیں گے، میرے پاس پیسہ آیا بھی تو میں رکھوں گا نہیں. لہذا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اگر پیسہ چاہیے تو ابھی طلاق کا بہترین موقع ہے. میں تمہیں مال و دولت دے کے، اللہ دے دے گا آپ کو، وہ دے کے رخصت کر دوں گا. مطلب یہی تھا جہاں چاہو نکاح کرو. تو امی عائشہ سے فرمایا کہ جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو، گھر جا کے مشورہ لے لو. تو امی عائشہ غضبناک ہو گئیں. فرمایا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں مشورہ کروں میں؟ یعنی آپ کے بارے میں مشورہ کروں کہ رہنا کہ نہیں رہنا؟ یہ کوئی سوال ہے؟ مطلب یہ تو یہ گویا یہ بھی جرم ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ جا کے کروں کہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. تو جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں نکاح کیا، انہی حدیثوں میں یہ بھی تو آتا ہے کہ جس سے نکاح کیا ان کے لیے اس سے بہتر رشتہ نہیں تھا، وہ اس پہ فخر کرتی تھیں. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال نبوت کی اور آپ کی شخصیت کے کامل ہونے کی علامت ہے کہ عمر کے اتنے فرق کے باوجود ایسی کامیاب زندگی گزار کے دکھائی کہ آج عمر میں فرق نہیں ہوتا، ہر لحاظ سے میچنگ کی شادیاں ہوتی ہیں، مگر ایسا کامیاب جوڑا آپ کو نظر نہیں آئے گا. کتنے استخارے نکال کے نا آج کل شادیاں ہو رہی ہیں. لڑکے کی کمبخت کی جاب بھی دیکھ لی، 1 کروڑ روپے کما رہا ہے. لڑکی والے تو کر نہیں رہے ہوتے نا شادی اپنی بچی کی، بھئی 1 کروڑ نہیں ہے تو صرف 99 لاکھ روپے، یہ اتنے غریبوں سے ہم نے کرنی نہیں. ساری میچنگ کی، عمر بھی دیکھ لی، کمبخت صرف 2 سال بڑا ہونا چاہیے، اگر 10 سال بڑا ہے تو یہ بھی زیادہ بڑا ہے، برابر کا ہے تو یہ تو غلط ہے، شوہر تو تھوڑا سا عمر میں بڑا اچھا لگتا ہے، اور اگر کم عمر ہے تو نہیں، ہم لوگوں کی آپ دکھائیں گے ہمارا دم بیگم کی عمر بڑی اور شوہر کی عمر چھوٹی، یہ بھی میچنگ کی نہیں، پروفائل پہ اچھے نہیں لگیں گے. پھر قد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا تھوڑا سا لڑکی سے قد میں اونچا، زیادہ بھی لمبو بھی نہ ہو، عجیب سا لگے گا وہ پروفائل. وہ دیکھتے ہیں کہ البم میں بھی جوڑا لگے نا، میچنگ کی شادی ہوئی ہے یار. جب تصویریں کھینچیں گی دلہن کی اور دولہا ساتھ میں بیٹھا ہوگا تو فیس بک پہ جب تصویریں وائرل ہوں گی دیکھنے والے کہیں گے واہ واہ ماشاء اللہ. تو قد تھوڑا سا اونچا ہو، زیادہ بھی نہیں برابر بھی نہیں. برابر ہو تو پتہ کیا چلے گا میاں کون ہے بیوی کون ہے، تو تھوڑا سا تو آدمی تھوڑا سا اونچا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو بالکل نہیں چلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ اتنی میچنگ کی شادی، کلر بھی بہت زیادہ، چٹے کی کالی سے شادی. یہ چٹا ہے، اس کا نام محلے میں چٹا خان پڑا ہوا ہے، تھوڑا بہت چلتا ہے، قوم بھی دیکھی جاتی ہے. اتنی ساری میچنگ ہونے کے بعد پھر استخارے بھی نکلے، پھر یہ لڑکی اردو اسپیکنگ ہے تو یہ بھی اردو اسپیکنگ، وہ پشتو ہے تو یہ بھی پشتو، قوم بھی میچ، ڈگریاں بھی میچ ہو گئی. یہ ڈاکٹر بھی ہے، یہ بھی کمبخت ڈاکٹر، کمبخت سے میری مراد وہ والا کمبخت، ڈاکٹر بھی ہے، ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی لیول برابر. اور اس کے بعد بھی کیا جو حالات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، مجھے ہنسی اس لیے آ رہی کہ میں دیکھ رہا ہوں نا. تو اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سر پھوڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا پکڑ کے نا، سر پھٹول رہے ہوتے ہیں. بعض تو مشہور شخصیات ایسی ہیں، یہ جو اسٹیج پہ آ رہے ہوتے ہیں نا میاں بیوی بڑے ہنسی خوشی مل رہے ہوتے ہیں، مشہور شخصیتوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ صرف وہیں ہنسی خوشی نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو. جو زیادہ جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا، جو اپنی وائف کے ساتھ اسٹیج پہ آئے اور بیٹھے اور سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنا پیارا جوڑا ہے ان کا ماشاءاللہ، وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بھائی ان میں شاید 1% اتنے اچھے رہ رہے ہوں، باقی وہ ٹیکسی میں بھی لڑتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. اور مجھے تو کسی نے بتایا کہ بعض سیلیبریٹیز ایسی ہیں کہ میاں بیوی نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ دیکھو جب بھی کیمرے کا رخ ہمارے سامنے ہوگا تو ہم نے ہنستے مسکراتے ملنا ہے، انٹرویو میں ہم نے ایسے ہی شو کرنا ہے جیسے ہم سے نیک دنیا میں کوئی ہے، ایک دوسرے پہ ٹوٹ کے مرتے ہیں. باقی جیسے ہی پروگرام ختم ہو تم اپنی اماں کے گھر اور میں اپنے ابا کے گھر، ایک گھر میں رہتے بھی نہیں ہیں، ایگریمنٹ ہوئے ہوئے ہیں بعض لوگوں کے. تو میں تو آپ کو ایسے ایسے واقعات سناؤں کہ آپ حیران ہو جائیں
ایک آدمی نے بتایا کہ ایک آدمی کی ایک خاتون سے نکاح ہوا ہوا, دونوں کوئی تھے کچھ عجیب سے, تو بیگم صاحبہ کا کہیں اور حساب کتاب چل رہا ہے, میاں کا کہیں اور چل رہا ہے. بیگم کو میاں کے بارے میں پتہ ہے, میاں کو بیگم کے بارے میں پتہ ہے, لیکن کیمرے کے سامنے السلام علیکم ہے یہ. تو ایسا نہ ہو آپ خام خواہ میں کسی کی طرف دماغ لے کے جائیں, اچھا یہ اس کی بات ہو رہی ہے, ایسا نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, آپ نہیں جانتے کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو بھائی, کتنا فرق ہے. ایسی کامیاب نکاح چلا کے دکھایا, کیوں بتا دیا کہ بھائی عمر میں زیادہ, میں میچور زیادہ, لیکن بیوی اگر کم عمر ہے تو اس کے لیول پہ آ کے اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. ہمارے نبی اپنے لیول سے نیچے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. امی عائشہ کی دلجوئی کے لیے جہاں سے وہ پانی پی رہی ہیں ادھر ہی منہ لگا کے پانی پی رہے ہیں, محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس طرح سے. آج کسی بڑے عمر کی کسی کم عمر سے شادی ہو جائے نہیں چل پاتی, تبھی ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں تھوڑا سا دیکھو بھائی, کیونکہ لوگوں میں وہ شعور نہیں ہے نا, وہ تھوڑی اس کے لیول پہ آئے گا ہی نہیں, وہ اپنے حساب سے چلے گا بالکل ہی. وہ یعنی جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا آج کل, بھی کیا بتائیں, چھوڑو ابھی زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا. وہ بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, وہ اپنے بارے میں سمجھ جاتے ہیں کہ بات کس مفتی صاحب نے میرے بارے میں سب کو بتا دیا, حالانکہ میں ان کے بارے میں بھی نہیں بات کر رہا. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کمال. اور یہ بھی یاد رکھو 9 زوجات ایک ٹائم پہ رکھیں. غیر مسلم اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں, میں کہتا ہوں اس معاشرے میں تو خیر کثرت سے نکاح کا رواج تھا, یہ بھی کمال ہے یار. 2-3 بیویاں رکھ کے دکھاؤ, تمہارا سر گنجا نہ ہو جائے, میرا نام بدل دینا. حقیقت ہے نا, 9 زوجات رکھی ہیں بھائی, یہ تو کمال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو کمال ہے. یہ تو غیر مسلم کو چاہیے تعریف کرے. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی ایک بیوی آپ کو فیور کر رہی ہے, دوسری اکثر مخالف ہوتی ہے. آپ کا ذرا سا اختلاف ہو یا اختلاف نہ بھی ہو, تو آپ کسی کی 4 بیویوں سے انٹرویو لیں گے نا, ایک نہ ایک آگے کچھ نہ کچھ, ساری تھوڑی خوش ہوتی ہیں. اس میں بعض دفعہ مرد خراب ہوتا ہے, بعض دفعہ عورت خراب ہوتی ہے. لیکن ہمارے نبی کی 9 زوجات میں سے ایک نے بھی آپ کے خلاف کوئی ایک حرف بھی زبان سے کبھی نہیں نکالا, آپ کے کردار پہ انگلی اٹھائی ہو یا آپ کے بارے میں یہ کہا ہو کہ یہ بیویوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. تو اللہ نے آپ کے نکاح اس لیے بھی کروائے کہ بعض لوگ گھر کے باہر بڑے نیک بنے پھر رہے ہوتے ہیں, گھر کے اندر معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. آپ کو اللہ نے 9 گھر دیے کہ بھائی اگر ذرہ برابر بھی آپ کے کردار میں کوئی شک ہوتا تو ایک گھر تو آپ کے خلاف گواہی دیتا. اگر آپ کی ایک زوجہ ہوتی تو یہ غیر مسلم کہہ سکتے تھے بھائی انہوں نے ان زوجہ کو سمجھا کے رکھا ہوا ہے کہ میرے گھر کے اندر کے حالات باہر نہ بتانا. ایک نہیں 9 زوجات ہیں, اور ان میں زیادہ تر زوجات وہ ہیں جو اسلام دشمنوں کی بیٹیاں تھیں. ایک ابو سفیان کی بیٹی جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن, ان کی بیٹی کس کے گھر میں ہے؟ آپ کے گھر میں. وہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھتی وہ اپنے باپ کو جا کے بتاتی. تو یہ تمام چیزیں ہمارے نبی کے برحق ہونے کی دلیل ہیں. جو نبی کے برحق ہونے کی دلیل تھی, جب آپ کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور آپ کی سوچ نیگیٹو ہو جاتی ہے تو آپ اسی دلیل کو جو برحق ہونے کی ہے اسی کو آپ پیغمبر کے خلاف لے کے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ان دلائل کے قائم ہونے کے بعد پھر اللہ کو یہ حق ہے کہ اللہ سورہ الحاقہ میں کہے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. ان قوموں نے اپنے رب کے بھیجے ہوئے میسنجر کی نافرمانی کی, اللہ نے ان کو بہت بڑی پکڑ میں پکڑا ہے. تو اس لیے بھائی ہم ان پیغمبروں کی تعلیمات کے نہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مکلف ہیں. اتنے دلائل قائم ہونے کے بعد اگر آپ پیغمبر کے حکم کو فالو نہیں کریں گے, پیغمبر نے کہا نماز پڑھو, آپ کو پڑھنی پڑے گی. پیغمبر نے عورت کو کہا پردہ کرو, عورت کو پردہ کرنا پڑے گا. پیغمبر نے کہا کہ عورت کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, کھایا تو حساب دینا پڑے گا. یہ پاکستان کے قوانین نہیں ہیں, یہ امریکہ کے قوانین نہیں ہیں, یہ کس کے قوانین ہیں؟ اللہ کے. اس اللہ نے کہہ دیا لا تقربوا الزنا, اس پیغمبر نے جو ہمیں کتاب دی, زنا کے قریب مت جاؤ. تو بھائی اب زنا بہت خطرناک چیز ہے, یہ سمجھ لو, دنیا میں نہیں آخرت کے لحاظ سے بہت ڈینجرس ہے. اس نے کہہ دیا کہ شراب مت پیو, تو اب اللہ نے جس پیغمبر کی زبان سے یہ کہلوایا نا مت پیو, تو وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کنفیوز ہیں, پتہ نہیں پیغمبر ہیں بھی یا نہیں ہے. دلائل سے ثابت کر دیا, انبار لگا دیا دلائل کے. اب اگر کوئی شراب پیے گا تو میرے بھائی اپنا وہ بیڑا
غرق کر رہا ہے. وہ ملکی قانون کو نہیں توڑ رہا, وہ خدائی قانون کو توڑ رہا ہے. اس اللہ نے کہہ دیا باپ کے سامنے اف نہیں کرنا ہے, ماں کے سامنے بد زبانی نہیں کرنی ہے. اب اگر آپ ماں باپ کے سامنے بد کلامی کرو گے تو اپنے کلچر کے اگینسٹ نہیں چل رہے آپ. کلچر سزا نہیں دے گا آپ کو, کون سزا دے گا؟ کیونکہ بعض لوگ ماں باپ کے سامنے اف کرتے ہیں کہ ہمارا کلچر ہے. بھائی بعض اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں ہمارا کلچر ہے. اب یہ خدائی قانون بن گیا ہے کہ باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرانا, ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرانا, ان کی قدموں میں جنت تلاش کرنی. اب یہ گاڈ کا قانون ہے, خدا کا قانون ہے. اب اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن ختم ہو گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میرے بھائی داڑھی رکھنے کا بھی حکم دیا پیغمبر نے, اس کو بھی ہلکا مت لو. کلچر تو کہہ رہے نہیں رکھو, لیکن خدا نے جس میسنجر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کیا کہا ہے؟ رکھو. تو ایک طرف ہو جاؤ, یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اس نے, خدا نے جس پیغمبر کو بھیجا انہوں نے بتایا کہ سود کیا ہے. بول لینا سب زبان سے بول, حرام ہے سود. انہوں نے بتایا کہ 5 وقت تمہیں نماز ادا کرنی پڑے گی. ابھی ہمارا کلچر نہیں ہے جمعے کو نہا دھو کے ہم مسجد میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, عید کو نہا دھو کے آ جاتے ہیں. یہ خدائی قانون ہے. اب اس کے اگینسٹ چلنے میں بھائی یہ کس کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے؟ اللہ کے ساتھ بغاوت. تو اپنی جان پہ بھی رحم کرنا چاہیے, اپنی قوم پہ بھی رحم کرنا چاہیے, اپنے بچوں پہ بھی رحم کرنا چاہیے. ان کو بھی مذہب سکھاؤ, دین سکھاؤ ان کو. ورنہ ان حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا, اللہ اس قوم کو تباہ کر دے, جن بچوں کو یہ جنیں گے وہ بھی تیرے نافرمان ہوں گے, وہ بھی تیرا انکار کریں گے ماں باپ کی باتوں میں آ کے. تو اس لیے انہی کو ختم کر دے تاکہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں. تو ہم مسلمان ہیں, ہم ایسے بچے نہ جنیں جو خدا کے باغی. ان کو مذہب سکھائیں, بچیوں کو پراپر ڈریس پہنایا کریں, پورے کپڑے ان کو سکھائیں. بیٹا ہم مسلمان ہیں, ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بڑے بڑے اسکولوں میں کیا ڈریسنگ ہو رہی ہے اور فنکار اداکاریں کیا پہن رہی ہیں. ہم مسلمان ہیں, مسلمان بچی کا ڈریس پورا ہوتا ہے, اس کو سکھائیں بچپن سے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات کہ نہیں آ رہی؟ اور مائیں اپنے بیٹیوں کو سکھائیں کہ بیٹی اسلام میں شوہر کی اطاعت کا حکم ہے, میرے داماد کی بات مان کے چلا کرو. یہ کس کا حکم ہے؟ کلچر تو یہ کہتا ہے, دل تو یہ چاہتا ہے کہ میاں کو گچی پکڑ کے رکھو, اس کی غلام بنا کے رکھو, اس کی پینٹوں سے پیسے نکالتی رہو, جائیدادیں اپنے نام کروا لو. لیکن جس خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے, اس خدا کا حکم اب درمیان میں آ گیا کہ اگر کسی کو حکم ہوتا کہ سجدہ کرے تو بیوی کو حکم ہوتا شوہر کو, بولو نا, سجدہ. اس طرح میاں کو یہ بتا دو, بیٹوں کو یہ بتا دو کہ تمہارے ذمے جو بہو ہے اس کا سارا نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ تمہارے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ دیوروں سے تنگ ہے, جٹھانیوں سے تنگ ہے, تو یہ ہمارے کلچر کا نہیں ہے, خدا کا قانون ہے کہ اس کو سیپریٹ گھر لے کے. بولتے کیوں نہیں دیا؟ تو بیٹا تو خود ہی الگ جا کے رہ لے, یہاں یہ تیری بیوی سیٹ نہیں. اس کو 10 دیوروں کے کپڑے استری کرنے پڑتے ہیں. ایسے گھرانے بھی ہیں, 50 روٹیاں پکانی پڑتی ہیں, ہر وقت جٹھانیوں کے تانے. تو ہر انسان کی ایک پرسنل لائف بھی ہوتی ہے نا, وہ لائف کا بیڑا غرق ہوا ہے. بیٹا کلچر تو یہی ہے کہ ہم سب مل جل کے اکٹھے رہیں گے, بھلے اگلا خودکشی کر کے ڈپریشن سے ہلاک ہو جائے. لیکن خدا کا قانون ہے, میری بھی بیٹی ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ سسرال میں ظلم نہ ہو, تو کسی اور کی پہ بھی ظلم, تو بھائی خدا کو بیچ میں لانا پڑے گا. لیکن ہمارے ہاں خدا بیچ میں اتنا آ رہا ہے جتنا میرے فیور میں تو آ رہا ہے. جہاں خدا میرے اگینسٹ جا رہا ہے وہاں ڈکشنری سے خدا کیا ہے؟ غائب. آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ابا کو چاہیے کہ بچوں کو یوں کہے کہ بیٹا ہمارا صرف کلچر نہیں ہے کہ بیٹا باپ کی خدمت کرے, یہ خدا کا حکم ہے. اسی طرح ابا کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ اگرچہ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ بیٹا جب کمانا شروع کر دے تو فوراً شادی کر دیں تاکہ اس کی ارننگ اس کی بیوی کی جیب میں جانا شروع ہو جائے. کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا, مگر مذہب کا یہ. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ابا بچے کی شادی اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ تنخواہ کیا ہو جائے گی ڈیوائڈ. ماں اس لیے نہیں کر رہی ہوتی بیٹے کی شادی کہ ابھی تو کما کے لانے کا ٹائم آیا ہے, اپنے کماؤ پوت کو کسی اور کی باہوں کے حوالے کر دوں. تو کلچر تو یہی ہے, لیکن خدا اس کی اجازت. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر ماں کرے کیا؟ بیٹے نے کمانا شروع کیا, میں نے پال پوس کے بڑا کیا, میں نے جوان کیا, اب جب کھانے کا ٹائم آیا تو یہ پھر تو بیوی آ جائے گی, اس پہ خرچ کرے گا.
تو اللہ میاں کہتے ہیں ماں کو چاہیے اللہ پہ اعتماد اور توکل کرے. بچوں کو اس لیے نہیں پالا جاتا کہ ہمیں کما کے کھلائیں گے. ٹھیک ہے کھلائیں گے کما کے, لیکن ہم پالتے اس لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے, سمجھتے ہو, اس پر احسان کرتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ بیٹے کو پالیں اس نیت سے کہ اللہ کی مخلوق ہے, میرا بیٹا ہے, وہ محبت ہے, اللہ کرے یہ بن جائے, باقی وہ الگ بات ہے, وہ آپ کا سہارا بنے گا انشاءاللہ. تو اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا یہاں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب تک اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوگا نا, تو یہ لالچ آپ کو کہیں کسی کام کا. میں نے غریبوں کو دیکھا ہے اپنے بچوں کی بروقت شادیاں کرا دیتے ہیں, ان کو خوف نہیں ہوتا. کروڑوں پتی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بیٹوں کی شادی نہیں کرنے دیتے. ابے تمہارے پاس تو کھانے کے لیے اتنا ہے کہ تم تو 7 نسلیں کھاتی رہیں. ان کی طبیعت میں کیا ہوتا ہے؟ کنجوسی. تو تھوڑا دل کیا کر لو. یہاں توکل فرض ہے اللہ تعالیٰ پر, ٹھیک ہے نا. جس اللہ نے کھلایا ہے تو کوئی بات نہیں, بہو آ جائے گی 2 روٹی وہ بھی کھا لے گی, اس کا بھی انتظام اللہ کر دے گا. تو اللہ کو درمیان میں لائیں گے میرے بھائی, تو بڑی ہنسی خوشی زندگی گزرے گی, چہروں پہ رونق آئے گی. بچوں کو بھی ایسے ابا سے محبت ہو جائے گی کہ میرا ابا لالچی نہیں ہے, ماشاءاللہ میرے ابا میری فکر کر رہے ہیں, تو ابا سارے پیسے آپ لے لو. بچہ خوش, بچے کو بھی پتا ہے کہ ابا آج, ایک ابا نے ایسا کیا کہ بچے کو پڑھا لکھا کے کچھ بنا کے, جب وہ بن گیا نا, جاب لگ گئی, تو پوری ڈائری میں 20 سال کا خرچہ کہ اب نکال واپس دے. یہ چل رہا ہے. یہ تو جیسے کمپنیوں سے ایگریمنٹ نہیں ہوتے, 20 سال کے ڈائری نکال کے. یہ سچا واقعہ ہے. بیٹا بھی کما کے ابا کو دے رہا ہے, کہہ رہا بھائی میں نے جتنا خرچہ کیا مجھے. کیوں؟ ابا کو پتا ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں میری کیوں لبرل خاندان تھا نا, ابا کو پتا ہے پتہ نہیں میری اطاعت کرے نہ کرے, اس کمبخت کو جتنا کھلا رہا ہوں, یہ بھی ابا نے پھر بھی احسان کیا, کیونکہ ابا کو پتا ہے یہ مجھے نہیں پوچھے گا کہ دے دوں. میں کہتا ہوں یہ بھی اس معاشرے میں احسان ہی ہے اولاد پر, ورنہ ابا کہتے جا بھائی میں کیوں کروں. تو بھائی یہ باپ بیٹوں کے رشتوں میں ایسی دراڑیں پڑ گئی ہیں. ایسے لوگ آ رہے ہیں بچوں کو بول رہے ہیں تم نے ہماری خدمت کرنی ہے تو ٹھیک ہے کرو, ورنہ ہم اپنے لیے ابھی سے جمع کر کے رکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بڑھاپے میں. بھائی مذہب سکھاؤ بچوں کو, پھر خرچ بھی کرو ان کے اوپر بغیر کسی لالچ کے. اللہ کا خوف دل میں ڈال دیا تو تم جیسے اللہ کے خوف سے ان پہ خرچ کر رہے ہو بغیر کسی لالچ کے, انشاءاللہ جتنا تم نے خرچ کیا اس سے 20 گنا زیادہ تم پہ خرچ کریں گے. کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تربیت کو فوکس کرو. یہ ڈائریاں لکھ کے نا کہ بہو آئے گی کم وقت 2 روٹی کھا جائے گی, پہلے میں اتنی ٹینشن میں آؤں, یہ چھوڑ دو. ریلیشن تعلق جب مضبوط ہوتا ہے, اللہ سے تعلق, آپس میں رشتہ داروں کا تعلق, تو سارے کام بن جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر کام میں اللہ سے پوچھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.